کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن کو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں میں اپنے پروگرام عظمت رمضان المبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ میں ذاکرہ شیری زہرا آبدی آج جس موضوع پہ گفتگو کروں گی وہ موضوع ہے شب قدر۔ ہم نے اس پروگرام میں جس شخصیت کو مدعو فرمایا ہے اپنے اسٹوڈیو میں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب جاوید نقوی صاحب فاضل قم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب قدر ہے، جی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ قدر کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر کے لغت کے طور پر تقریباً 3 معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ مفردات راغب اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ لغات کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے اس کا معنی اندازہ گیری کرنا، کسی چیز کا اندازہ کرنا۔ ایک اس کا معنی ہے قوت اور شدت، اور تیسرا اس کا معنی ہے ضیق اور تنگی۔ یہ 3 معنی قدر کے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک معنی کی وجہ بنتی ہے کہ اس کو قدر کہا جا سکے۔ ہر ایک کی وجہ تسمیہ موجود ہے کہ جو شب قدر کہلاتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم ذکر کریں گے۔ اس کا لغوی طور پر یہی معنی ہے کہ یہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ علامہ صاحب، اب ہمیں یہ بتائیے کہ شب قدر اتنا زیادہ افضل کیوں ہے؟ جی، شب قدر سب سے پہلے اس کی فضیلت اور اس کا پس منظر بھی یہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک اعتبار سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شب قدر عالم اسلام کا ظاہری آ جانے سے نہیں ہے، بلکہ جب سے عالم بشریت وجود میں آئی ہے تب سے یہ شب قدر ہے۔ اچھا۔ بلکہ کائنات کو خلق جب کیا گیا تب سے یہ شب چل رہی تھی، کیونکہ جس کسی کو بھی کوئی عظمت ملی ہے تو اس کی وجہ ایک ہے، اور وہ وجہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جس دن نے سب سے پہلے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا تھا وہ روز جمعہ بنا۔ جی۔ جیسا کہ ماہ رمضان نے سب سے پہلے علی علیہ السلام کی یہ ولایت کا اقرار کیا تو وہ ماہ مبارک رمضان بنا، افضل ترین۔ اسی طرح سے راتوں میں سے بھی جس رات میں نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا وہ شب قدر بنی۔ تو یہ ابتدا سے جب سے شب کا وجود ہوا اس وقت سے یہ شب قدر بھی چلی آ رہی ہے، اور یہ شب قدر بھی ہے۔ اب یہ شب قدر کیوں بہتر ہے، اس کی بہت ساری وجوہات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو خاص اہمیت یہ حاصل ہے کہ اس کے اندر اذکار اور عبادات خاص طور پر بیان کیے جاتے ہیں، اور جیسا کہ ولایت کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس شب نے، کیونکہ عالم ہستی ہماری طرح زبان نہیں رکھتی، لیکن اس کا وجود ہی اس کی زبان ہوتا ہے، اس کا ہونا ہی اس کی زبان ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا ہے، اس وجہ سے یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی ہے۔ جی علامہ صاحب، اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ جی، قرآن مجید بھی اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے، کیونکہ قرآن مجید جیسا کہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے۔ اچھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن میں تجلی فرمائی ہے بغیر رویت کے، دکھائی نہیں دے رہا لیکن رویت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی یہ تجلی کا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کس رات کا انتخاب کیا جائے، جی۔ کون سی رات؟ اور بھی راتیں تھیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ افضل کے ہوتے مفضول کا انتخاب کیا جائے۔ جی۔ یہ ہمارے ہاں عند العقل یہ قاعدہ کلی ہے، ہر صاحب عقل اس کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ تمام راتوں میں سے کیونکہ سب سے افضل ترین شب یہی شب قدر تھی، لہٰذا اسی شب کا انتخاب کیا گیا، اور قرآن کو بھی اسی شب میں نازل کیا گیا۔ لیکن میں ساتھ ایک بات عرض کروں گا، ممکن ہے کہ وہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آئے جی۔
لیکن جو ہمارے ہاں بیان عام طور پر کیا جاتا ہے اس کے اوپر ضرور توجہ دیجیے گا. اور آپ جائیے دیکھیے قرآن مجید کے عام ترجمے جو کیے جاتے ہیں وہ یہی کیے جاتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور ترجمہ آپ ابھی بھی جا کر دیکھیں گے تو یہی ہے کہ آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے. جی عام طور پر آپ دیکھیں ترجموں میں یہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. حقیقت اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس آیت کا مخاطب کون ہے اس کو دیکھا جائے گا. تو اس آیت کا مخاطب کا کی ضمیر، اس کا مخاطب خود پیغمبر کی ذات ہے. جی تو جب پیغمبر کی ذات ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر کو بھی نہیں معلوم؟ یعنی آپ جتنی بھی عظمت سمجھیں شب قدر، ٹھیک ہے بہت بڑی عظمت ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کو کہا جائے کہ آپ کو کیا معلوم جی شب قدر کیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. یہاں پر مائے استفہامیہ اس اعتبار سے بہرحال یہ مفصل گفتگو چلی جائے گی دوسری طرف، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو کس نے پہچنوایا کہ شب قدر کیا ہے. اصل مراد یہاں پر یہ لی جاتی ہے کہ آپ کو کس ذات نے پہچنوایا کہ شب قدر کیا ہے. پھر اس کی وضاحت بھی آگے کر دی کہ شب قدر یہ ہے. جی علامہ صاحب، کیا شب قدر کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم شب قدر کے جو اعمال کرتے ہیں وہ 19ویں کی شب، 20ویں کی شب، 21ویں اور 23ویں کی شب میں کرتے ہیں، تو کہاں ہمیں تلاش کرنا ہے شب قدر کو؟ جی شب قدر جیسے کہ بیان تو کیا گیا ہے کہ یہ جب عالم وجود کائنات وجود میں آئی تو اسی وقت سے یہ شب قدر کا سلسلہ قائم ہے، لیکن اس کا تعین کسی بھی دور میں نہیں کیا گیا. روایات کے اندر معین کر کے یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہی شب ہے کہ جسے شب قدر کہا جا سکتا ہے. لہٰذا اس وجہ سے یہ ہے کہ جب تعین نہیں کر سکتے، ہاں روایات آئی ہیں بعض شبوں کی تائید کرتی ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں مثلا سب سے زیادہ یہی جو روایات 19 ماہ رمضان المبارک اور 21 اور 23 کے بارے میں زیادہ تاکید ہے. اس کے علاوہ بھی بعض روایات ہیں، لیکن یہ ہے کہ تعین کے طور پر کسی آیت یا روایت کے اندر مختص نہیں ہے کہ فلاں رات ہی شب قدر ہے. جی علامہ صاحب، شب قدر کو واضح طور پہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ کیوں آسانی نہیں دی گئی مسلمانوں کو؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے کہ بالآخر ایسا کیا تھا. بہتر یہ تھا کہ جیسے معین کر دیا جاتا کہ جی فلاں شب ہے لہٰذا سب لوگ جاتے اور اس میں عبادت کو انجام دیتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کے اندر اس کو معین نہ کر کے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا غضب اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضایت. اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہو وہ بھی معین کر کے نہیں بتا دیا گیا کہ صرف اسی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضایت بھی اسی طرح سے یہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ لوگ اسی کو ایک کو انجام دیتے اور اس کے بعد بس اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتے. کہ فقط اگر معین کر دیا جاتا کہ فقط اسی کے اندر ہی اللہ کی رضایت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بے شمار ماشاءاللہ سے اپنی اطاعات رکھی ہیں اور عبادات کو رکھا ہے، تاکہ یہ ہے کہ لوگ تلاش کریں کہ اللہ کی رضایت کہاں پر ہے، اللہ کی رضایت کہاں تک مل سکتی ہے، تو مختلف چیزوں کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک مصلحت علماء نے اس کو یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضایت جیسے معین نہیں کی گئی ہے، اسی طرح سے شب قدر کو بھی معین کر کے یہ اہمیت بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سوچ لینا چاہیے. دیکھیے یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے، اس پہلو سے بھی ذرا ہمارے ناظرین غور فرمائیں گے. وہ یہ ہے کہ کبھی انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے خصوصاً اس وقت اس بات کو ضرور مد نظر رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی شب کہیں شب قدر نہ ہو. تو جیسا کہ آج کے نیک عمل کا مقام زیادہ ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنی بہتر ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا. خیر من الف شہر تو عربی کا ایک قاعدہ تھا. بہرحال یہ ہے کہ عربی کے اندر 1000 سے بڑھ کر کوئی عدد نہیں تھا، ورنہ یہ ہے کہ یہ مبالغہ پر دلالت کرتے، یعنی کوئی حساب ہی نہیں ہے. جیسا کہ یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے نہیں معلوم. جیسا کہ الحسن والحسین و ابوہما سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما،
یعنی یہ ہے کہ امام حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں. کتنا بہتر ہے نہیں معلوم. اسی طرح سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنا زیادہ ہے نہیں معلوم. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود مصلحتاً، یہ خدا کی مصلحت ہے کہ تاکہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی شب کو معین کر کے لوگ صرف اور صرف اسی کو ہی مختص سمجھ کر ہی نہ بیٹھ جائیں اور باقیوں راتوں کو اہمیت نہ دیں. توجہ یہ ہے کہ اہمیت نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے. لہٰذا یہ ہے کہ روایات یا آیات کے اندر مختص نہیں کیا گیا. اور اس کی مثال قرآن کے اندر بھی موجود ہے صحابہ کہف کے بارے میں کہ آپ دیکھیے کہ وہاں پر جب سوال ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہا گیا قطعی طور پر، جبکہ خدا تو جانتا ہے، کہہ سکتا تھا وہ مثلا 5 ہیں 6 ہیں 7 نہیں، لیکن یہ ہے کہ عدد کو معین کر کے نہیں بتایا. تو یہ خدا کی یہ ایک سنت الہیہ بھی ہے کہ بعض چیزوں کو وہ مبہم رکھتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت واضح رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جو درک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کمال کے لوگ ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، شیخ عباس قمی جنہوں نے تحریر کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے کتاب لکھی ہے تو ان ساری دعاؤں کے اوپر جو جتنے ہیں سب کو پہلے پڑھا ہے، عمل کیا ہے. بہت ضخیم کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے. ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے پورے سال شب قدر سمجھ کر اعمال کو انجام دیا تاکہ اپنی زندگی کے اندر یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یقینی طور پر شب قدر کو در کر لیا ہے. پورے سال وہ ہر شب کو شب قدر سمجھتے تھے. تو اب حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہر شب قدر ہونی چاہیے. جیسے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن مومن کوئی گناہ نہ کرے اس دن اس کا وہ عید کا دن ہے. تو وہ عید کا دن ہے اور جس شب کو انسان نیک اعمال انجام دے تو وہ اس کے لیے شب قدر کا مقام رکھتی ہے. یہ ظاہری طور پر اس کی وجہ ہے کہ مبہم رکھا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی جاتی کہ شب قدر سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے. لہٰذا یہ اس اعتبار سے بھی یہ ہے کہ کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ جس نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی معرفت کے ساتھ درک کر لیا، گویا کہ اس نے شب قدر کو درک کر لیا. اور پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے، لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی پوری کائنات عظمت کو پہچان سکے. تو کیونکہ اس سے مراد جناب سیدہ کی ذات بھی ہے یا مماثلت بھی ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ ہے کہ معین نہیں کیا جا سکتا. جزاکم اللہ احسن الجزا. علامہ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت سے ہمارے چینل کے لیے ٹائم نکالا اور اپنی انتہائی اہم ترین معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی. جزاکم اللہ. ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے پروگرام عظمت رمضان المبارک کے ساتھ اپنی ہوسٹ ذاکرہ شیری زہرا عبدی کو اب اجازت دیجیے. اپنی قیمتی آراء ہم تک پہنچاتے رہیے. والسلام. مولا قائم آل محمد کے دم سے ہے قائم شان رمضان. مولا